بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ نے دیکھا ٹویٹر پر اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، مولانا تیرے جانثار اور تیار ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی گزشتہ 2 سے 4 روز کی ہرزہ سرائی کا نتیجہ ہے کہ نیب نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو نیب نے 1 اکتوبر کو طلبی کے آرڈرز جاری کیے تھے وہ طلبی کے آرڈرز واپس ہو گئے ہیں اور اب نیب مولانا فضل الرحمان کو طلب نہیں کر رہا۔ یہ صورتحال ہے کیا، حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ نیب پشاور میں یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے کچھ چیزیں نکالی ہیں، یہ ایک انسائیڈ سٹوری ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کس رستے پر چل رہے ہیں، عزائم کیا ہیں، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنے ان تمام دعووں میں کتنے لیجٹمیٹ ہیں، ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کو 1 اکتوبر کو نیب نے طلب کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کے آمدنی سے زائد اثاثوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہونا تھی۔ اس پر جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب نے جو زبان اختیار کی، مولانا صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا، جس طرح کا بیانیہ لے کر وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے نیب کو للکارا، ان کی جماعت نے نیب کو للکارا، انہوں نے نیب کو بتایا کہ ہم اتنا بڑا کارکنان کا سمندر لے کر نیب میں داخل ہو جائیں گے، اس کا نتیجہ ہے کہ نیب نے اپنا نوٹس واپس لے لیا ہے۔ نیب کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نوٹس واپس لے لیا گیا، نیب نے اس پر کیا بتایا ہے؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود پریس کانفرنسز میں اور صحافیوں سے اکیلے میں بھی بات کرتے ہوئے، انفرادی طور پر بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ٹی وی چینلز یہ خبر چلا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو 1 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے تو وہ نوٹس ایئر کیا جائے، دکھایا جائے، مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو کوئی بھی نوٹس نہیں ملا۔ ہوا یہ کہ ایک ویب سائٹ نے ایک صحافی نے رابطہ کیا اور اس کو یہ نیب کے ایک آفیسر کی جانب سے بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو 1 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ خبر پھر ٹی وی چینلز پر چلی، ویب سائٹس پر چلی، اور یہ خبر مسلسل چلتی رہی۔ اس سلسلے میں نے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کیونکہ یہ خبر پھر ہر جگہ لفٹ کی گئی اور یہ خبر ایئر ہوئی۔ تو اس سلسلے میں نیب کے حوالے سے غلطی کیا ہوئی کہ خبر دینے والوں نے بھی نیب سے باضابطہ طور پر رابطہ کر کے کہ مولانا کو طلب کیا گیا ہے، تو کب طلب کیا گیا، اس طلبی کا نوٹیفیکیشن کیا ہے، مولانا کو جو نوٹس بھیجے گئے ہیں، جو سمن کیا گیا ہے، وہ کاغذات، وہ نوٹس دکھا دیا جائے۔ یہ زحمت کسی نے بھی نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو 1 کو طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر عام ہو گئی۔ مولانا صاحب کے بارے میں نیب ڈر گیا اور نیب نے کہا کہ مولانا کو ہم نے طلب نہیں کیا ہے۔ یہ خبر بھی اور جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا یہ دعویٰ بھی مکمل طور پر غلط ہے۔ نیب خیبر پختونخوا کے ذرائع سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو طلب کریں گے، مولانا کو بلایا جائے گا۔ تو مولانا کی جماعت کا یہ دعویٰ کہ نیب ڈر گیا ہے، مولانا کو بلا نہیں رہا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے جانثار کا نعرہ لگا دیا، مولانا آ رہا ہے کا نغمہ چلا دیا، گانا چلا دیا، نیب کا دم نکل گیا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو نیب کے پی کے مطابق بلایا جائے گا، قانون کے مطابق بلایا جائے گا اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، یہ نیب نے صاف طور پر بتا دیا ہے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 1 کو ان کو نہیں بلایا تھا۔ جس افسر نے اس بارے میں خبر دی ہے اس سے بھی باز پرس کی جا رہی ہے اور نیب اس سلسلے میں کچھ چیزیں انٹرنلی انکوائر کر رہا ہے۔ اس کے بعد بات ہو جائے مولانا فضل الرحمان کے اس دعوے کی کہ نیب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ان کی جماعت کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا نیب جائیں گے تو 30 لاکھ افراد نیب جائیں گے اور وہ بھی نیب کے سامنے پیش ہوں گے۔ اول تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت 30 لاکھ کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ وہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو ان کی جماعت کا 30 لاکھ کارکن لے جانے کا دعویٰ بالکل ایسا ہی دعویٰ ہے۔ دوسرے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب تقریر کرتے ہوئے
اپنے دونوں انگوٹھوں کا اشارہ اپنے کندھوں کی جانب کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس گھاٹ کا پانی پیا ہے وہ پانی جو ہے وہ ہمیں ڈرنا نہیں سکھاتا، اور میں احترام کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور میں جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہوں، اور میرا احترام، میں محترم ہوں، بڑے بڑے رینک والوں سے زیادہ محترم ہوں۔ تو اپنے کندھوں کی طرف، شولڈر پر موجود بیجز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان علامتی طور پر کچھ بتا رہے ہیں، جو کھل کر بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ تمہارا حشر اس سے بھی برا ہوگا جو امریکہ کا طالبان کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے گزشتہ کچھ عرصے میں افواج پاکستان کو مکمل طور پر کھل کر دھمکیاں دی ہیں، اور مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس اسمبلی کو ایک دن بھی تسلیم نہیں کیا، لیجٹمیٹ تسلیم نہیں کیا۔ تو مولانا صاحب کو چند بنیادی سوالوں کے جواب اس سلسلے میں ضرور دینا ہوں گے۔ یعنی یہ اسمبلی لیجٹمیٹ نہیں ہے، یہ اسمبلی ایک جعلی اسمبلی ہے، یہ اسمبلی ناجائز اسمبلی ہے۔ تو پھر اس ناجائز اسمبلی میں مولانا کے صاحبزادے اسد محمود اپنی جماعت کا موقف کیوں پیش کرتے ہیں؟ انہوں نے حلف کیوں لیا ہے؟ وہ اس اسمبلی کے رکن کیوں ہیں؟ وہ اس اسمبلی کی تنخواہ جو جعلی ہے اور ناجائز ہے، تو وہ ناجائز پیسہ اپنی جیب میں کیوں ڈالتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے بھائی سینیٹر وہ کیوں اس وقت اس فلور پر کھڑے ہو کر اپنی جماعت کا موقف پیش کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں جب وہ انہیں جعلی مانتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان جب اس اسمبلی کو جعلی مانتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان نے اسی اسمبلی میں منصب صدارت پر فائز ہونے کے لیے الیکشن لڑنے کی زحمت کیوں کی تھی؟ یعنی اگر مولانا فضل الرحمان جو خود بیان دیتے ہیں کہ عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ صدارت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں اور یہ لیجٹمیٹ ہوگا، یہ جائز ہوگا، یہ درست ہوگا، تو پھر آپ کو مل جائے تو یہ اسمبلی جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ درست ہے، اور اگر آپ کو نہ ملے، آپ باہر ہو جائیں، عوام آپ کو مسترد کر دیں اور آپ الیکشن میں شکست کھا کر پہلی بار اس سسٹم سے باہر ہو جائیں، تو یہ اسمبلی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے، یہ سسٹم ناجائز ہو جائے جس کا حصہ بننے کو آپ تیار تھے، اسی ناجائز سسٹم کا حصہ بننے کو، اسی ناجائز اسمبلی کے صدر بننے کو آپ تیار تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو اس سوال کا جواب بھی دینا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان جب یہ اسمبلی، یہ حکومت گرانے جا رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک جواب اور بھی دینا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اسمبلی گرانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اس دعوے کو کہ یہ اسمبلی سلیکٹڈ ہے، یہ ووٹوں سے نہیں آئی، یہ بوٹوں سے آئی ہے، اس دعوے کو لیجٹمیٹ ثابت کرنے کے لیے مولانا صاحب نے اب تک کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا کہ اسمبلی جو ہے وہ جعلی ہے، تو اس دعوے سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا 4 حلقے کھول دیے جائیں۔ قومی اسمبلی میں یہ ڈیمانڈ کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں قومی اسمبلی سے اپنا حق مانگا۔ یہ حق وہاں نہ ملنے پر عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے، اس کے بعد عمران خان صاحب سپریم کورٹ گئے، اس کے بعد عمران خان صاحب عوام کی عدالت میں گئے، اور پھر عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، اور دھرنے پر جا کر اپنے موقف کے لیے عوام کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اپنی دھرنے کو 126 دن چلایا، اپنے موقف کو پیش کیا، اور پھر لوگوں کو موبلائز کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے جب پہلا دھرنا کیا تو پہلے دھرنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے اپنے دھرنے کو لیجٹمیٹ ثابت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کسی بھی موقع پر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اگر اس اسمبلی کو ایک جعلی اسمبلی مانتے ہیں اور وہ اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے تو اس اسمبلی کو تسلیم نہ کرنے کا استدلال کیا ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کو ایک سوال کا جواب اور بھی دینا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ آزادی مارچ پر انہیں پاکستان کی عسکری قیادت نے بلایا اور ان کو بلا کر کہا ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں اس کے راستے میں مت آئیں، آپ اپنا آزادی مارچ نہ کریں، عمران خان کی حکومت چلنے دیں، تو اس عسکری قیادت نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کا جمہوری حق چھین لیا، ان کو احتجاج سے روک دیا مولانا کے دعوے کے مطابق۔ تو جن لوگوں نے مولانا کا جمہوری حق چھینا، جن لوگوں نے مولانا کو یہ کہا کہ آپ اپنے سیاسی ساتھی نواز شریف کا کیس نہیں لڑ سکتے، ان لوگوں کو مولانا صاحب نے کیوں یہ موقع دیا کہ وہ مولانا کے صاحبزادے کو بلائیں،
بلا کر بٹھائیں اور ان سے بات کریں۔ مولانا کو چاہیے تھا کہ اپنے صاحبزادے کو بھی کہہ دیتے کہ ان لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مولانا نے ایسا نہیں کیا۔ مولانا صاحب اس ڈیل کے لیے تیار تھے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ مولانا صاحب کو وہ ڈیل نہیں ملی ہے۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف LFO میں حصہ بن کر اس کے اقتدار کو دوام دیا تھا۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جو ماضی میں میاں نواز شریف کی حکومت کو مکمل جعلی قرار دے چکے ہیں اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم تسلیم کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ انہیں جب تک ان کا حق ملتا ہے یہ سسٹم کا حصہ رہتے ہیں، جب ان کو انکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کے ووٹ سے یہ سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا کل کچا چٹھا اور معاملہ ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک اور چیز عرض کر دوں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں محترم ہوں بڑے بڑے رینک والوں سے، تو بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں تو مولانا بھی محترم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔